تو ناظرین کرام، ہماری جو آپ سے گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا نیک سیرت ہونا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی ضروری پسند آئے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنی بہو کے انتخاب کے لیے کیا معیار تھا؟ دور خلافت ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق گشت پر ہیں، عوام رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے اپنا بھیس بدل کر اپنی ریاست کے گلیوں میں محلوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ اسی دوران ہی آپ کے کانوں میں ایک اچانک آواز آتی ہے جو دو خواتین ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہیں ہلکا سا توقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ کیا بات چیت چل رہی ہے۔ بادشاہ وقت ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو مجھ تک نہیں پہنچا ہو اور میں وہ سنوں، اس کو حل کر دوں۔ لیکن یہ آپس میں دونوں خواتین گفتگو کیا کر رہی ہیں؟ ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دیں، دودھ کی مقدار کم ہے، صبح عام سے جو دودھ لینے لوگ آئیں گے، اگر دودھ کم ہوا تو مسئلہ ہوگا، لہٰذا تھوڑا سا پانی ملا دیا جائے۔ دوسری جو خاتون ہے آگے جواب دیتی ہے کہ ماں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی اور یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا کون سا آپ کو امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں؟ رات کا ٹائم ہے، آخری پہر ہے، اندھیرا ہے، آپ ملا دے پانی۔ بیٹی آگے جواب دیتی ہے کہ ماں، اگر امیر المؤمنین یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، تو امیر المؤمنین کا جو رب ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ گفتگو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس اپنی سلطنت میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی اپنے غلام کو بھیج کر یا وزیر کو بھیج کر انہیں اس گھر سے جو خواتین تھیں ان کو طلب کر لیا۔ ساری گفتگو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نتیجے پر پہنچے، اور یہ سارا واقعہ جو سنا اس کے بعد آپ بہت متاثر ہوئے اس بچی سے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اس خاتون سے، اس کی والدہ سے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس لڑکی کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی، اور تاریخ میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اس شادی سے اس لڑکی سے ایک بیٹی ہوئی، اور اس بیٹی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جن کو عمر فاروق ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بنیادی اینٹ، وہی بات آ گئی کہ بنیادی اینٹ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ناظرین کرام، نیک سیرت و کردار کے حامل ماں باپ ہی پاکیزہ نسل کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا خود محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسی ہی صفات پیدا کر دے۔